الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پیار محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاکہ نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ ایک دعا آپ لوگوں کو پڑھاتا ہوں، زور سے میرے ساتھ میں پڑھے۔ الحمدللہ رب العالمین علی دین الاسلام، الحمدللہ رب العالمین علی دین الاسلام، الحمدللہ رب العالمین علی دین الاسلام۔ اس کا ترجمہ ہے تمام تعریف اس اللہ کی جس نے مجھے اسلام پر پیدا فرمایا۔ آج جو دن ہے، اس دن میں دو قسم کے قوموں کی تہواریں ایک ساتھ جمع ہوئی ہیں۔ ایک اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں اور ایک اللہ کے فرما بردار لوگ ہیں۔ دونوں طرف تعداد زیادہ ہیں، لیکن اس طرف تعداد زیادہ ہے بمقابل اس کے۔ اللہ کا کرم رہا، اللہ کا احسان رہا کہ اللہ رب العزت نے ہم کو اللہ کے فرما بردار بندوں میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ساری زندگی اگر اللہ کے اس نعمت کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کی قسم اس نعمت پر شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کل قیامت کے دن معلوم ہوگا ہمیں کہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے کہ دنیا کا مل جانا، مال کا مل جانا، جائیداد کا مل جانا اور بنگلے اور گاڑیوں کا مل جانا، یہ ترقی اور کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی نظر میں اس کی کوئی وقعت ہے ہی نہیں، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں۔ اسی لیے تو پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو كانت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا شربة ماء۔ اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی ہے نہیں، اگر ہوتی تو اللہ اپنے نافرمانوں کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہیں پلاتے۔ لیکن اس کے باوجود دیکھتے ہیں ہم دنیا کی ریل پیل چمک دھمک سب سے زیادہ کن لوگوں کے پاس ہے، تو اس کی اللہ کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔
جتنا بھی ہے، جو بھی ہے، جس کے پاس بھی ہے، جب تک اس کی آنکھیں کھلی ہے اس وقت تک اس کے پاس ہے. جیسے ہی مر گیا، چاہے کروڑوں کا مالک ہو، ایمان والا ہے دفنایا جائے گا، ایمان والا نہیں جلایا جائے گا. مال اس کو روک نہیں سکتا. اب مر گیا، دفنایا گیا، اس کے بعد کیا؟ وہاں سے تو ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے. قبر کی زندگی، آخرت کی زندگی، میدان محشر کی زندگی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی زندگی. اس زندگی سے کون سی چیز آپ کو چھٹکارا دلائیں گی، مجھے اور آپ کو؟ سوائے ایمان کے کوئی چیز ہمیں چھٹکارا نہیں دلا سکتی. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے دعاؤں میں اللہ سے کثرت سے مانگا کرتے تھے، اے اللہ زندہ رکھے تو ایمان پہ رکھے، جب موت آئے تو ایمان کے ساتھ بلا لینا. باقی کوئی ملا، کچھ ملا، نہیں ملا، یہ کوئی میٹر نہیں کرتا. کل قیامت کے دن ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے، پل صراط بیچ میں ہے، میدان محشر قائم ہے. اللہ جو فیصلہ کرے گا کہ فلاں جنت میں، فلاں جہنم میں، فلاں جنت میں، فلاں جہنم میں، تو یہ فلاں 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 جو معیار ہوں گا جنت میں جانے والوں کا، یہ صرف اور صرف ایمان والے ہونے کے بنیاد پر ہوں گا. نسبتیں چاہے کتنے بھی اعلیٰ، کتنی بھی اونچی ہوں، مال چاہے کتنا بھی زیادہ، دنیا میں سب سے زیادہ مالدار کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی قسم اگر ایمان والا نہیں ہے تو کل قیامت کے دن جنت میں داخلہ نصیب نہیں ہوگا. اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہے، اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہے. اب اللہ رب العزت نے ہم کو ایمان دیا ہے، ایمان دینے کے باوجود ایمان والے بندے اللہ کی نافرمانی وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں. ہوتی نا غلطیاں، ہم سے گناہیں ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلو بنی آدم خطاؤون خیر الخطائین التوابون المستغفرون. جتنے بھی بنی آدم ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو آئے ہیں اور قیامت تک جو آنے والے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے علاوہ جتنے بھی بنی آدم ہیں، سب کے سب خطا کرنے والے ہیں، سب کے سب گناہ کرنے والے ہیں. لیکن سب سے بہترین گناہ کرنے والا، خطا کرنے والا، اللہ کے رسول تعریف فرما رہے خطا کرنے والوں کی، سب سے بہترین خطا کرنے والا وہ ہیں جو گناہ کے بعد اور خطاؤں کے بعد، غلطیوں کے بعد توبہ کرے. کیا کرے؟ توبہ کرے. اللہ نے جہنم تو بنائی ہے، لیکن اللہ نہیں چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو جہنم میں داخل کرے. اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے. اسی لیے تو اللہ رب العزت نے وقتاً فوقتاً اپنے بندوں کی رہبری کے لیے، اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے، اپنے بندوں کو سنبھالنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے رہے، باری باری. ورنہ اللہ نے ہم کو بنایا ہے، اللہ نے جہنم کو بنایا ہے، اللہ اٹھا کے سیدھا جہنم میں ڈال سکتے تھے. کون اللہ سے پوچھنے والا ہے؟ اللہ سے کون پوچھنے والا ہے؟ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا ہے. آخر میں آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، ایسا بھیجا کہ قیامت تک کے آنے والے فرد کے لیے کافی ہے. قرآن بھیجا، احادیث بھیجی، پھر صحابہ اکرام کی جماعت کو اللہ کے رسول کے ساتھ میں لگا دیا. دین تدریج بتدریج، سینہ بسینہ لوگوں کے ذریعے منتقل ہوتے ہوتے ہمارے پاس آیا. یہ اللہ کا احسان ہے. 1400 سال پہلے نبی آئے، 1400 سال پہلے قرآن اترا ہے، اس کے باوجود آج 1400 سال گزر گئے، آج ہم بیٹھ کر اللہ کے گھر میں اللہ کا کلام سن رہے ہیں، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی باتیں سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں. اللہ کا کرم ہوا نا. تو اسی لیے اللہ رب العزت سال بھر میں کچھ موقع ایسے دیتے ہیں کہ جس کے اندر بندے اللہ کی طرف مشغول ہو جائے، بندے اللہ کی طرف راغب ہو جائے، اور بندوں کا اللہ سے ربط جڑ جائے، اور بندے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اور تاکہ اللہ رب العزت بندوں کے سارے گناہوں کو معاف کر دے. انہی موقعوں میں سے ایک موقع آج کی رات ہے. انہی موقعوں میں سے ایک موقع کیا ہے؟ آج کی رات ہے، جس کو ہم کہتے ہیں شب برات. کیا کہتے ہیں؟ شب برات. بہت فضیلت والی رات ہے، بہت برکتوں والی رات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے
یہ رات آتی ہے شعبان کے مہینے میں، اور شعبان کے مہینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پابندی کے ساتھ، بڑے استقامت کے ساتھ، بڑے کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے صحابی ہیں، بہت پیار کرتے تھے اللہ کے رسول ان سے۔ منہ بولے بیٹے کے بیٹے حضرت اسامہ، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا، یا رسول اللہ، جتنا رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں کے اندر ہم نے آپ کو اتنے کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے جتنا کثرت سے شعبان کے مہینے میں آپ کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے، کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں ایک رات آتی ہے جس رات میں بندوں کے نام اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اور آئندہ سال کا دفتر فرشتوں کے ہاتھ میں بندوں کا دیا جاتا ہے۔ تو میرا جی چاہتا ہے کہ میرا نام اعمال اللہ کے دربار میں اس حالت میں جائے کہ میں کس حالت میں ہوں؟ روزے کی حالت میں رہوں۔ اور جب اللہ میرے دفتر اور نام اعمال کو دیکھے تو اس حالت میں دیکھے کہ میں اللہ کے سامنے روزے کی حالت میں رہوں۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے براہ راست یہ حکم نہیں فرمایا ہے، یہ حدیث کے الفاظ پہ غور کرے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میرا نام اعمال سال بھر کا جب اللہ کے سامنے پیش ہو، کس کا نام اعمال؟ میرا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس حالت میں پیش ہو کہ میں روزے کی حالت میں رہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اعمال میں سارے سال کے، کیا پوری زندگی کے اٹھا لو، رتی برابر بھی اللہ کی نافرمانی ہو سکتی ہے، اس کے باوجود اللہ کے رسول چاہ رہے ہیں کہ میرا نام اعمال اس حال میں جائے، مجھے ڈر لگتا ہے اس حال میں جائے کہ اللہ جب نام اعمال دیکھے تو میں روزے کی حالت میں رہوں تو اللہ کو رحم آ جائے۔ جب کوئی جج کے سامنے کسی مجرم کو لایا جاتا ہے نا، تو مجرم کا چہرہ کیسا ہوتا ہے؟ چہرہ اترا ہوا ہوتا ہے، وہ ایسا چہرہ اپنے آپ میں بناتا ہے کہ جج کو دیکھ کر رحم آ جائے۔ پھر جج اس کے چہرے کو دیکھتا ہے، اس کے فائل کو دیکھتا ہے، اس کے گناہوں کو، اس کے جرم کو دیکھتا ہے، لیکن اس کے چہرے کو دیکھ کر رحم آتا ہے تو وہ اس کے آزادی کا یا اس کے گناہوں کے، اس کے عذاب کے کمی کا، اس کے سزا کی کمی کا اس کو فیصلہ سناتا ہے۔ اللہ ہمارے جج ہیں۔ جب اللہ کے سامنے ہم جانتے ہیں کہ نام اعمال ہمارا کیسا ہے، ہمارا دفتر پورے سال بھر کا کیسا ہے، ہماری راتیں کیسی، ہمارا دن کیسا، ہماری صبح کیسی، ہماری شامیں کیسی، ہمیں معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے۔ اسی لیے آج کی رات جو ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والی رات ہے۔ آج کی رات کیا ہے؟ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والی رات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب برات، شب قدر، یہ جو راتیں ہیں نا، یہ اللہ کے نزدیک بڑی برکت والی راتیں ہیں۔ اس راتوں میں اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں۔ جس رات میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے بیٹھے ہوں اور اس رات کے اندر اللہ کی طرف سے اپنے بندوں پر رحمتوں کی بارش نازل ہوتی ہوں، وہ رات کے اندر اگر کوئی بندہ ایسا ہو وہ رات پائے اور اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جائے، وہ رات پائے اور اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جائے، تو سوچو اور بولو کہ ایسے بندوں سے زیادہ کون شخص سب سے زیادہ بد نصیب ہوگا؟ آفر کھلا ہے اور ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو ہم سے زیادہ بد نصیب تو کوئی ہو نہیں سکتا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں اتنی عام ہوتی ہیں۔ ایک روایت میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جتنے بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں، اللہ اس بالوں کے بقدر میری امت کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ عرب کے زمانے میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی تعداد بہت زیادہ مشہور تھی۔ یہ کہا جاتا تھا کہ جتنی بکریاں ان کے قبیلے میں ہیں اتنا پورے عرب میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو سب سے زیادہ بکریوں کی تعداد قبیلے بنو کلب میں ہے، اور ان کے بکریوں کے بالوں کے بقدر اللہ رب العزت ہر سال اس رات میں مغفرت فرما دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے میں 6 قسم کے صفات پائے جائیں وہ بندہ
اس رات کو پانے کے باوجود بھی اللہ سے اپنی مغفرت نہیں کروا سکتا. ایسی برکت والی رات میں رات پائے اور اس کے باوجود وہ بندہ اللہ کے سامنے اپنی مغفرت بولو نہیں کروا سکتا. تو جس بندے میں 6 قسم کے صفات پائے جائیں, وہ آج اس مجمع میں بیٹھے ہیں, میں بھی اپنے آپ کو شمار کرتا ہوں, اگر یہ 6 قسم کے صفات ہمارے اندر پائے جاتے ہیں تو آج ہی اسی مجلس میں توبہ کریں اور عہد کریں کہ انشاءاللہ ان 6 چیزوں سے اپنے آپ کو پاک رکھوں گا. اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, زندگی کا کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے. ابھی آج ہمارے علاقے کی ایک نیوز آئی ہے, خبر آئی ہے کہ ایک بندہ ہے کل کسی کے ولیمے میں گیا تھا, آج صبح میں اس کو ہارٹ اٹیک آیا اور دوپہر میں ظہر کے وقت میں اس کا انتقال ہو گیا. 40 سے 42 سال کی عمر ہوں گی. اس کہانی ایک دن میں انسان کی ختم ہو جاتی ہے. بوڑھا ہو جائیں گا, بیمار ہو جائیں گا, ایمبولینس میں اس کو اٹھا کر ہاسپٹل میں لے جایا جائیں گا, پھر ڈاکٹروں کے آبزرویشن میں رکھا جائیں گا, 10-15 دن تک ڈاکٹروں کی نگرانی میں ہوں گا, پھر ڈاکٹر لوگ دوائی چڑھائیں گے, سلائن چڑھائیں گے, انجیکشن چڑھا دیں گے, پھر اس کے بعد باہر آ کر بولیں گے سوری آپ کا پیشنٹ چلا گیا. زندگی ہر کسی کو اتنی لمبی مہلت نہیں دیتی ہے, بہت کم ہوتے ہیں ایسے. 80 سال 90 سال کے ہو گئے, بیمار ہو گئے, ہڈیاں کمزور ہو گئی اور بیماری کی وجہ سے ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا, پھر وہاں پر دم توڑا گیا, بہت کم ہوتے ہیں. آکسیجن لگایا گیا, وینٹیلیٹر لگایا گیا. ایسے وقت میں انسان کو اتنی تو سمجھ آتی ہے کہ اب میرا بچنا ممکن نہیں ہے, پھر ایسے وقت میں توبہ کریں گا, اللہ کو یاد کریں گا. لیکن ایسے لوگ بڑے کم ہوتے ہیں. اور یہ جو دور چل رہا ہے نا, کثرت اموات کا دور ہے. کس کا دور ہے بولو؟ کثرت اموات, بہت تیزی کے ساتھ موتیں ہو رہی ہے. اس لیے کہ غذائیں بڑی گڑبڑ چل رہی ہے. پہلے زمانے کی غذائیں ایسی نہیں ہوا کرتی تھی جیسی کہ آج کے زمانے میں. بیماریاں بہت تیزی کے ساتھ انسان کو گھیر لیتی ہے. 50-60 سال کے بعد جو بیماریاں لگتی تھی, آج 30 اور 40 سال کی عمر میں بیماریاں لگ رہی ہے. پیدا ہونے والے بچے کو شوگر ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ایسے کیسے دیکھے کہ نہیں آپ نے؟ تو یہ کثرت اموات کا زمانہ ہے. زندگی کبھی بھی اچانک انسان کی ختم ہو سکتی ہے, کب ہوں گی معلوم نہیں. اسی لیے ان لمحات کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار رکھے. موت سے ڈرنا نہیں ہے. موت تو ایمان والوں کے لیے تحفہ ہے. موت ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ تحفہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. ارے موت تو ایک پل ہے, ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملانے کا نام موت ہے. جو ایمان والا ہے وہ موت سے ڈرتا بھی نہیں ہے. دیکھو نا کتنے لوگوں کے زبان سے سنائی دیتا ہے یار بہت ٹینشن ہے زندگی میں, بہت بیماریاں, ہاسپٹلوں کے چکر, کورٹ کچہری کے چکر, پولیس اسٹیشن کے چکر, بھاگم دوڑی, مالی اعتبار سے پریشانی, بیماری اعتبار سے پریشانی. یہ دنیا نام ہی اسی کا ہے. دنیا میں ام للانسان ما تمنا, قرآن کہتا ہے کہ ساری تمنائیں پوری نہیں ہوں گی. تمنائیں پوری کرنے کی جگہ دنیا ہے ہی نہیں, اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے. یہ دنیا تو گزرگاہ ہے. ساری تمنائیں, عیش و عشرت, ساری خواہشیں جہاں پوری ہوں گی اس کا نام کیا ہے بولو؟ جنت ہے. وہاں ہوں گی پوری, اور جب ہوں گی نا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی. یہاں کا غم بھی دائمی نہیں, یہاں کی خوشی بھی دائمی نہیں, یہاں کی صحت بھی دائمی نہیں, یہاں کی بیماری بھی دائمی نہیں ہے. اگر بندے کو خوشی آ گئی تو وہ ہمیشہ رہتی نہیں ہے. 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے. یہ دنیا کا اصول ہے. کل بجتے تھے شہنائیاں جہاں, آج وہاں پر ماتم ہو رہا ہے. اسی لیے موت سے گھبرانا نہیں ہے, بس موت کی تیاری کرنا ہے. موتو قبل ان تموتو, اللہ کے رسول نے فرمایا مرو قبل اس کے کہ تم مر جاؤ. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ موت سے پہلے کیسے مرے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موت سے پہلے مرنے کا مطلب یہ ہے کہ موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرے. موتو قبل ان تموتو حاسبو قبل ان تحاسبو, حساب لو اپنی زندگی کا قبل اس کے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے تمہارا حساب لیا جائے.
الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرے اور اپنے نفس کو قابو میں کرے. موت سے ڈرنا نہیں ہے, مرنا تو سبھی کو ہے, جو ڈرے گا وہ بھی مرے گا, جو نہیں ڈرے گا وہ بھی مرنا تو طے ہے. لیکن مرنے کے بعد جو ہے نا, میں نے یہ بات کہی کہ بہت سارے لوگوں کے زبان پہ ہوتا ہے یار دنیا میں بہت ٹینشن ہے, لیکن مرنے کے بعد اگر سچا پکا مومن ایمان والا ہے, اللہ کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزارا ہے, تو مرنے کے بعد اس کی چاندی ہی چاندی ہے. مرنے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ جو بندہ ایمان والا ہے وہ میت کہتی ہے مرنے کے بعد کہ مجھے جلدی سے اس فتنے کے گھر سے لے جاؤ اور مجھے اپنے مقام پر لے جا کر چھوڑ دو, اس لیے کہ وہ اس کا انتظار کرتا ہے. جیسے قبر میں ڈالا گیا, فرشتے آ گئے, سوال کیے, سوالوں کا جواب دیا گیا, اس کو جہنم دکھائی جاتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے اگر تو اللہ کی نافرمانی کرتا اور ہمارے سوالوں کا جواب نہ دیتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا, لیکن تجھے مبارک ہو اللہ نے تجھے اس ٹھکانے سے بچا دیا. پھر اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. پھر اس سے کہا جاتا ہے نم, کیا نم کا نومت العروس, سو جا ایسے جیسے کہ پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. اس لیے کہ دلہن جب کمرے میں جا کے سوتی ہے تو دلہن کو اتنا اطمینان ہوتا ہے کہ مجھے میرے شوہر کے علاوہ کوئی اور نہیں جگائیں گا. اتنی رات, اتنی رات اس کی اتنی اکرام ہوتا ہے, اس کا اعزاز ہوتا ہے. تو اس دن اس کو اتنا یقین ہوتا ہے, اللہ کہہ رہے ہیں کہ نم کنومت العروس, ایسا سو جا جیسے کہ پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. اب تجھے قیامت تک کوئی نہیں جگائیں گا سوائے اللہ کی, سوائے اللہ کے. کتنا بہترین ہوگا نا وہ منظر, بھی کتنا سہانا ہوگا. تو اللہ رب العزت اس رات میں تمام کی مغفرت کر دیتے ہیں سوائے کتنے لوگوں کے؟ 6 لوگوں کے. نمبر 1 مشرک, اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شرک کرنے والا, غیر اللہ کو شریک کرنے والا. بعض دفعہ ہمارے ساتھ بھی ایسی چیزیں پیش آتی ہے, ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ارے ہم تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے, لیکن جانے انجانے میں غیر شعوری انداز سے ہمارے اقوال سے, کبھی ہمارے افعال سے ایسی چیزیں صادر ہوتی ہیں جس سے ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے کب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہے. ایک ہوتا ہے شرک جلی اور ایک ہوتا ہے شرک خفی. شرک جلی تو بالکل کھلم کھلا دکھ رہا ہے کہ درگاہوں پہ جا کے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے, جھک رہا ہے, مورتیوں کے سامنے جھک رہا ہے, پوجا کر رہا ہے. ایمان والا نام رکھنے سے, مومن نام رکھنے سے, مسلمان کا نام رکھنے سے کوئی بندہ مسلمان اور مومن نہیں بنتا. اصل تو اس کا کردار ہے, اس کے اعمال ہیں. ایمان والا ہے, فجر کی نماز کو بھی آ رہا ہے اور شام ہوتے ہوتے غیروں کے دروازے پہ جا کے, چوکٹ پہ جا کے اپنے ماتھے کو بھی ٹکا رہا ہے. اسے کہتے ہیں شرک جلی, کھلم کھلا شرک. اور ایک ہوتا ہے شرک خفی, جو عبادات اللہ کے لیے خاص ہوتے ہیں ان عبادات میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو شریک کرنا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک, من صام یرائی فقد اشرک, من تصدق یرائی فقد اشرک. جو شخص نماز پڑھے اس لیے کہ کسی اور کو دکھائے کہ وہ مجھے نمازی کہیں, اس نے شرک کیا. کوئی شخص روزہ رکھے اس لیے کہ کوئی اور دیکھے اور اسے روزے دار کہے اور اس کی تعریف کرے تو اس نے شرک کیا. اگر کوئی شخص حج کرے اور کوئی زکوٰۃ دے اس لیے کہ لوگ اسے مالدار کہیں, اسے سخی کہیں اور اس کی تعریف کرے تو اس نے کیا کیا؟ شرک کیا. عبادت تو بہت بڑی کر رہا ہے لیکن عبادت کے اندر ڈالم ڈول ہے, نیت کے اندر خرابی ہے. اللہ کے رسول فرما رہے وہ شرک کر رہا ہے. تو پہلے نمبر پر مشرک, اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ کہہ رہے ہیں کہ شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ لے کر آؤ, میری عزت و جلال کی قسم میں اسے معاف کر دوں گا. شرک والا گناہ اللہ معاف نہیں کریں گے. ایک غیر مسلم کہہ رہا تھا کہ میں اتنے لوگوں کی مدد کرتا ہوں, مدد کرنے میں مسلمان بھی ہوتے ہیں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں, اس کے باوجود بھی اگر میں اللہ کو نہیں مانتا ہے, میں مر جاؤں تو کیا کل قیامت کے دن اللہ مجھے جہنم میں ڈالیں گے؟ پھر میری اتنا مدد کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ صرف ایک ہی ہے کہ میں کلمہ نہیں پڑھ رہا ہوں, میں اللہ کو نہیں مان رہا ہوں, باقی ساری کام میری زندگی کے اچھے ہی اچھے ہیں,
بس ایک کام نہیں کرنے کی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا. ایک کمپنی ہے, کمپنی کے لوگ کارکنوں کو, امپلائی کو لیتے ہیں اپنے یہاں کام کرنے کے لیے. اب کمپنی کا امپلائی کمپنی کے کام کے علاوہ باقی سارے کام اچھے اچھے کرے تو کیا کمپنی اس کو سہولتیں اور تنخواہیں فراہم کریں گی؟ اب وہ کہیں گا کہ میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں, یتیموں پر رحم کرتا ہوں, راشن پہنچاتا ہوں, لوگوں کے گھر گھر پانی پہنچاتا ہوں, بس کمپنی کا کام نہیں کرتا ہوں. کمپنی کیا کہیں گی؟ وہی کر, جو کرتا تھا وہی کر. اللہ کی فرما برداری, اللہ کو نہیں مان رہا ہے, باقی کے ساری کام کر رہا ہے, تو اللہ اس کو جنت کیسے عطا کریں گے؟ بولو, اللہ اسے جنت کیسے عطا کریں گے؟ اسی لیے سب سے پہلے تو ایک مشرک, الحمدللہ یہ والی صفت تو اکثر و بیشتر ہم میں نہیں پائی جاتی. ہم سینہ ٹھوک کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانتے. معبود حقیقی اللہ ہے, مسجود حقیقی اللہ ہے نا, یہ ہم سینہ ٹھوک کے کہہ سکتے ہیں. توحید کے اندر ہم سینہ ٹھوک کے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے ہیں. دوسرے نمبر پر مشاحن, دل میں اپنے بھائی کا کنہ رکھنے والا, بغض ہے, عداوت ہے, دل کے اندر کنہ رکھنے والا. یہ بندہ بھی آج کی رات, بڑی برکت والی رات پانے کے باوجود اللہ سے اپنی مغفرت نہیں کروا سکتا. بہت مشکل عمل ہے, آسان نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے اتنی بڑی فضیلت رکھی ہے اور ایسے بندوں کو ایسے رات میں محروم رکھا ہے. اور اللہ ایسے بندوں کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا بھی نہیں جس کے دل میں اپنے ایمان والے بھائی کے بارے میں کنہ ہو, بغیر کسی عذر کے, بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بغض اور عداوت رکھے, کنہ رکھے. بہت مشکل عمل ہے, دل کو صاف کرنا پڑتا ہے. جس کا دل مخلوق کی گندگی سے پاک ہو, جب اس کے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھتے ہیں, اللہ ایسوں کے ہاتھ خالی جانے نہیں دیتے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے, بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں, جلیل القدر سمجھتے ہیں, اتنے جلیل القدر ہیں کہ غزوہ بدر سے لے کر آخر تک اللہ کے رسول نے جتنے بھی غزوات لڑی ہیں, جتنے بھی غزوات میں شرکت کی ہے, یہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ تمام غزوات میں شریک رہے. غزوہ بدر ہے, غزوہ احد ہے, غزوہ خندق ہے, غزوہ خیبر ہے, غزوہ تبوک کے تمام غزوات میں, فتح مکہ کے اندر بھی, صلح حدیبیہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک عمل ایسا ہے کہ جس کے بارے میں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ مجھے معاف کرے گا. صحابہ کرام جو مجمع میں ان کے ساتھ میں بیٹھے تھے, انہیں یوں لگا کہ اب وہ پیش کریں گے اپنے بدر والا عمل, وہ پیش کریں گے اپنا احد والا عمل, وہ پیش کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہے ہیں, وہ صحبت ذکر کریں گے. لیکن حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا وہ سننا. فرمایا کہ جب بھی میں رات میں سوتا ہوں, مخلوق کی نفرت, عداوت, دشمنی, کنہ, کپٹ, گندگیوں کو میرے دل سے پاک کر کے سوتا ہوں. یہ کہتا ہوا ہے, اللہ مجھے جس نے دکایا میں نے اسے معاف کر دیا, اور میں نے جس کو دکایا ہے اللہ میں اس سے معافی مانگوں گا. سب سے پہلے تجھ سے معافی مانگتا ہوں. اپنے دل کو پاک کر کے سوتے ہیں. اتنے بڑے بڑے عمل کو وہ گنا نہیں رہے, اس عمل کو گنا رہے ہیں اور کہہ رہے کہ کل قیامت کے دن مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے اس عمل پر معاف کرے گا. سوچو کتنا بڑا عمل ہوگا. یہ ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے نہیں کر سکتے. بہت آسان عمل ہے. ناک کا مسئلہ ہوتا ہے, صرف تھوڑے سے ناک کو نیچے کرنا ہوتا ہے. تیسرے نمبر پر قاطع رحیم, رشتہ داری کو توڑنے والا, قطع تعلق کرنے والا, رشتے ناتوں کو توڑنے والا, بات چیت بند کرنے والا اپنے ایمان والے بھائی کے ساتھ. یہ آج کی رات, برکت والی رات پانے کے باوجود اللہ کے سامنے اپنی مغفرت نہیں کروا سکتا. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے مومن بھائی سے 3 دن سے زیادہ بغیر شرعی عذر کے بات چیت چھوڑ دے, کل قیامت کے دن اگر اسی حالت میں مر گیا سیدھا جہنم میں جائیں گا. کیا جاتا ہے دنیا کے اندر اگر معافی مانگ لے.
اچانک موت کی خبریں آ جاتی ہے, جنازہ جب سامنے آتا ہے تو انسان ایسے وقت میں جو ہے نا پچھتاوا کرتا ہے, افسوس کرتا ہے کہ کاش اس سے پہلے ہی فون پہ بات کر لیتا, ملاقات کر لیتا, معافی مانگ لیتا. کیا جاتا ہے, میں کیوں معافی مانگوں, وہ مجھ سے معافی مانگنا چاہیے نا, وہ بڑا ہے. صحابہ مجھے معاف کر دینا. معافی مانگنے سے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر معافی مانگنے سے اگر تمہاری عزت گھٹ جاتی ہے, کل قیامت کے دن مجھ سے آ کے لے لینا. معافی مانگنے سے اگر تمہاری عزت گھٹ جاتی ہے تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, کل قیامت کے دن مجھ سے آ کے لے لینا. تو معافی مانگنے سے کبھی بھی عزت گھٹتی نہیں ہے. مسائل کتنے بھی بڑے ہو موت پہ ختم ہو جاتے ہیں. مسائل کتنے بھی بڑے ہو, پیچیدہ ہو, کیسے بھی ہو, موت پہ ختم ہو جاتے ہیں. اسی لیے زندگی باقی ہے, اپنے دلوں کو صاف کریں. اس مجمع میں جو لوگ بیٹھے ہیں اگر کسی کا دل گندگی سے بھرا ہے, میں بھی اپنے آپ کو اس میں شامل کر رہا ہوں, سب سے پہلے انشاءاللہ اپنے دل کو پاک کریں گے. دوسرے نمبر پر جن لوگوں نے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا ہے, بات چیت بند کی ہے, رشتے ناطے توڑے, یہ سب سے برا عمل ہے, اللہ کو پسند نہیں ہے. رشتے ناطے توڑنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں, آج کی رات عبادت کی رات ہیں, اتنی عبادتیں کریں گے, اللہ کو منائیں گے, گڑ گڑائیں گے, نمازیں پڑھیں گے, قرآن کریم کی تلاوت کریں گے, اتنی عبادت کریں گے, لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کو پسند ہی نہیں کرے گا, تو ہماری عبادت کر کے کیا فائدہ؟ بتاؤ کیا فائدہ ہماری عبادت کر کے؟ کتنے ہو گئے؟ 3. نمبر 4, مسبل ازارن, ٹخنوں سے نیچے ازار کا لٹکانے والا. ٹخنوں سے نیچے ازار کا لٹکانے والا. آج فیشن کے طور پر ٹخنوں سے نیچے ازار کو لٹکایا جا رہا ہے, پینٹ کو پہنا جا رہا ہے. یہود و نصارہ بڑی گہرائی کے ساتھ مسلمانوں کے اسلام پر, اللہ کے رسول کے باتوں پر ریسرچ کرتے ہیں کہ کن کن چیزوں سے مسلمانوں کے اسلام کو کمزور کیا جا سکتا ہے, مومنوں کے ایمان کو کمزور کیا جا سکتا ہے. وہ چیزیں وہ مارکیٹ میں لانچ کرتے ہیں, فلموں کے ذریعے, ایکٹروں کے ذریعے, ایڈورٹائز کے ذریعے, اور ہمارا قوم کا نوجوان اس کو دیکھ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ٹخنوں سے نیچے ازار کا لٹکانا یہ حرام ہے. کیا ہے؟ اللہ ایسوں کی طرح رحمت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھیں گا. کل قیامت کے دن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ما اسفل الازار فی النار, ٹخنوں سے نیچے شلوار کا اور کپڑے کا لٹکانے والا جہنم میں جائیں گا. کیا اس کو کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ گناہ بے لذت. اسے کیا کہتے ہیں؟ گناہ بے لذت. ایک کھانا کھاتے ہیں, اچھا عمدہ سے عمدہ کھانا کھاتے ہیں تو ایک لذت ملتی ہے. اس میں کیا لذت مل رہی ہے؟ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکایا ہوا ہے, اس میں کیا لذت مل رہی ہے؟ سنت میں جو مزہ ہے نا, وہ سنت کے خلاف کے کاموں میں مزہ نہیں ہے. کر کے دیکھو, آپ کو اس کی چسک لگی نہیں ہے, اس کا چسکا آپ کو لگا نہیں ہے. جس دن لگے گا اللہ کی قسم پوری زندگی آپ کی سنت پر گزریں گی. آج ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں سنت پر چلنے کے لیے. بوفے سسٹم جہاں پر گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے, بڑے بڑے فنکشن ہال میں پروگرام ہوتے ہیں, شادی ولیموں کے اندر جب جاتے ہیں نا بڑے بڑے لوگوں کے, وہاں پر کھڑے رہ کے کھانے کا سسٹم ہوتا ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ یار بیٹھ کے کیسے کھائیں, یہ لوگ کیا کہیں گے. یہ سسٹم بھی یہود و نصارہ سے آیا ہوا ہے, اور ان کی دیکھا دیکھی میں مسلمانوں کے پروگراموں کے اندر بھی یہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہے. اللہ لعنت بھیجتا ہے ایسے لوگوں پر جو جانوروں کی طرح کھانا کھاتا ہے. جانور کیسے کھانا کھاتے ہیں؟ بولو, کھڑے رہ کے نا. حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, صاحب السر رضی اللہ عنہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں. ہرقل کے بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں, دسترخوان پہ سارے بڑے بڑے وزراء اور عمراء اور بڑے بڑے مالدار لوگ اس کے دربار میں بیٹھے کھانا کھا رہے. کھاتے کھاتے ہاتھ سے لقمہ نیچے گر گیا. کیا گرا؟ لقمہ نیچے گر گیا. غلام سمجھ گیا, خادم سمجھ گیا کہ اب یہ لقمہ اٹھائیں گے, صاف کریں گے, سنت ہے نا, کھا لیں گے. پھر لوگ یہ دیکھ کر کیا کہیں گے کہ یار اتنا بڑا سلطنت کا جو ہے قاصد ہمارے پاس آیا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے, نیچے گرا ہوا کھانا کھا رہا ہے. تو خادم حضرت سے کہنے لگا کہ حضرت خدا را یہ لقمہ اٹھا کے نہ کھا لینا, یہ لوگ کیا سمجھیں گے. حضرت حذیفہ نے کیا جواب دیا؟ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء, ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ جائے میری بلا سے جہنم میں ان کی وجہ سے میرے نبی کی ایک سنت کو بھی چھوڑ نہیں سکتا. یہ کیا کہیں گا, وہ کیا کہیں گا, اس کے شرما شرمی میں ہم اپنی آخرت کو آگ لگا دیتے ہیں.
کیا کر دیتے ہیں؟ من اشر الناس منزلۃ یوم القیامہ اذهب آخرتہ بدنیا غیرہ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے بدترین شخص وہ ہوگا مرتبے کے اعتبار سے جو دوسروں کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کرے, دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کیا کرے. آج یہی ہو رہا ہے نا. بولو اللہ کو راضی کرنے کی فکر کم ہے, مخلوق کو راضی کرنے کی فکر زیادہ ہے. اور نکاحوں کے موقع پر, پروگراموں کے موقع پر اپنے گھر کے چپراسی کو بھی راضی کرنے کی فکر ہوتی ہے, لیکن نہیں ہوتی تو اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں ہوتی ہے. یہ راضی ہو رہا ہے, اس کو یہ لانا ہے, اس کو یہ لانا ہے, ساری لسٹ بنائی جاتی ہے, لیکن اللہ راضی ہو رہے کہ نہیں ہو رہے اس کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اسی لیے اپنی زندگی کو سنت پہ لاؤ. کس پہ لے کر آؤ؟ ٹخنوں سے اوپر شلوار اور کپڑوں کا پہننا یہ سنت ہے, اور اللہ کے رسول کی بڑی عظیم سنت ہے, اس میں بہت فوائد ہیں. پھر اور کسی موقع پر اس کے فوائد کو گنایا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حفظ سنتی اکرمہم اللہ باربع خصال. جو شخص میری سنتوں کی پابندی کرے گا نا, اس دنیا میں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس کو 4 نعمتوں سے نوازے گا. کتنی نعمتیں؟ بولو 4 نعمتیں. نمبر 1 المحبت فی قلوب البررہ. نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ تمہاری محبت ڈالے گا, خود بخود محبت اللہ ان کے دلوں میں ڈالے گا. اس لیے کہ جب اللہ کسی سے راضی ہوتے ہیں, اللہ عرش پر بیٹھے بیٹھے فرشتوں سے کہتے ہیں اے فرشتوں میں فلاں سے راضی ہو گیا, تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ. وہ پھر دوسرے آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں, پھر تیسرے آسمان والوں میں. یہ اعلان چلتے چلتے مخلوق میں اور زمین پہ آ جاتا ہے. اے مخلوق میں, بندوں میں رہنے والوں, اللہ فلاں بندے سے پیار کرتا ہے, تم بھی اس سے پیار کرنا. اللہ پھر لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے. نمبر 2 الحیبۃ فی قلوب الفجرہ. برے اور فاسق لوگوں کے دلوں میں اللہ تمہارا روب ڈال دیں گے, تمہاری ہیبت ڈال دیں گے, تم کو دیکھ کر ڈریں گا. تمہاری طاقت, تمہاری پرسنالٹی کیسی بھی ہو, وہ اس سے کوئی میٹر نہیں کرتا ہے. اگر تم سنتوں کے پابند ہیں, اللہ ان کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دے گا. کتنے چیزیں ہو گئی؟ 2 چیزیں. المحبت فی قلوب البررہ والحیبۃ فی قلوب الفجرہ والساعۃ فی الرزق. اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے گا. اسکیمیں تلاش کرتے ہیں نا, کون سی اسکیم میں کیا کرنے سے کتنا مال بڑھے گا, کون سے کاروبار میں کیا ہوگا اور کتنا وقت لگانے سے کیا ملے گا, رات دن کون سی جگہ پہ دکان لگائیں گے, کون سی جگہ پہ ٹھیلا لگائیں گے تو کتنا انکم ہوگا, اس کی فکر کرتے ہیں نا. سنتوں کا اہتمام کرو, اللہ کی قسم اللہ تمہارے مال میں, تمہارے رزق میں اللہ برکت عطا فرمائیں گا. کتنا آسان عمل ہے. رات دن انسان رزق کے پیچھے پریشان رہتا ہے نا. ہمارے صبح سے شام تک یہی مسئلہ ہے, بیوی کا یہی مسئلہ, بچوں کا یہی مسئلہ, اور گھر والوں کا یہی مسئلہ, کیا لایا, کتنا لایا اور کہاں سے لایا, یہی مسئلہ رات دن کا یہی مسئلہ ہے. جیسے ہی آنکھ کھل گئی تو انسان کے دماغ میں یہی چلتا ہے کہ میں کہاں کماؤں, کتنا کماؤں اور کیسے کماؤں. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے رزق کا ٹینشن ختم. کیا کرنا ہے؟ سنتوں کی پابندی کرنا ہے. اللہ کے رسول کی زندگی کی طرح اپنی زندگی بنانا ہے. تو والساعۃ فی الرزق تیسرے نمبر پر. چوتھے نمبر پر والثقۃ فی الدین. اللہ دین میں اس کو جمع دے گا. دین میں اللہ کیا کرے گا؟ اس کو جمع دے گا. استقامت کے ساتھ مسجد کی طرف اس کا دل آنے کو کرے گا. اذان ہوں گی, اس کے آٹومیٹکلی اس کے قدم مسجد کی طرف آنے لگیں گے. پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز. جیسے ہمارے ساتھ میں زندگی میں ایسا ہوتا ہے نا کہ پہلے بہت پابندی سے نماز پڑھتا تھا, تہجد بھی پڑھتا تھا, قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتا تھا. اب اچانک کیا ہو گیا کہ نمازیں چھوٹ رہی ہے, یہاں تک کہ نمازوں کے اتنے لالے ہو گئی کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہو رہی ہے. ایسا ہوتا ہے نا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو میری سنتوں کی پابندی کرے گا اللہ اس کو دین پر جمع دے گا. پوری زندگی اللہ اس کو دین پر جمع دے گا. اور یہ پوری زندگی کا خلاصہ ہے. تو انشاءاللہ آج ارادہ کریں کہ ہم اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بنائیں گے. تو کتنے چیزیں ہو گئی؟ 4 چیزیں جن میں یہ پائے جائیں گی اللہ اس کی آج کی رات مغفرت نہیں کرے گا. نمبر 5 عاق للوالدین. ماں باپ کا نافرمان. ماں باپ کا نافرمان. یہ آج کی رات میں جو بندہ شب برات کو پائے اور اس کے ماں باپ اگر ناراض ہیں, ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے, ماں باپ کا دل دکھاتا ہے, اللہ کی قسم آج کی رات وہ اللہ سے اپنی مغفرت نہیں کروا سکتا. بوڑھے ماں باپ اگر کسی کے گھر میں ہیں, میں ان لوگوں سے کہتا ہوں خدا را ان کی قدر کرے. جب چلے جاتے ہیں نا بہت یاد آتے ہیں.
اللہ کی قسم بہت یاد آتے ہیں, ترسوں گے تو ان کے لمحات کو یاد کر کے. آج پکارتے ہیں تو ان کے پکار کو جواب دیتے نہیں ہیں. موبائل میں لگے ہوئے ہیں ہمارے نوجوان اور چلا کر کہتے کیا امی بار بار پیچھے آواز دیتی رہتی ہے. جب چلے جائیں گے نا اللہ کی قسم ان کی آواز کو تمہاری کان ترسیں گے, لیکن زندگی میں کبھی سنائی نہیں دیں گا. جہاں جہاں قرآن کریم میں اللہ نے اپنی توحید کو ذکر کیا ہے, اپنے توحید کے ساتھ میں اللہ نے والدین کے احسان کو بھی ذکر کیا ہے. ساتھ ساتھ مجھے مانو, اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف. قرآن کہتا ہے کہ جب تم اپنے ماں باپ کو پاؤ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پاؤ, او میرے بندو ان کو اف بھی مت کرنا. کیا نہ کرنا؟ بولو, اف بھی مت کرنا. اف, یہ اف جو ہے نا یہ ادب کا انتہا درجہ ہے. آنکھیں دکھاتے, ماں باپ ڈرتے ہیں بچوں کے سامنے بات کرنے سے. دوسروں کو کہنا پڑتا ہے ماں باپ کو کہ بھئی میرے بچے کو سمجھاؤ. کیوں اتنا ڈر بٹھایا ہے اپنے ماں باپ کے دل میں؟ اللہ اس گھر پہ لعنت برساتے ہیں جس گھر میں ماں باپ اپنی اولاد سے ڈر کے رہتی ہے. ماں باپ اپنی اولاد سے ڈر کے رہتی ہے. تھوڑا سے 4 کتابیں کیا پڑھ لیا اپنے ماں باپ کو جاہل سمجھنے لگ جاتے. یہ آج کی جنریشن, یہ جو نوجوانوں کا طبقہ ہے نا, اپنے ماں باپ کو حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے. ارے انہوں نے تمہیں پڑھایا نا تبھی تو تم اس قابل ہو گئے. اگر وہ تمہیں نہ پڑھاتے اور کسی کام میں لگا دیتے تو تم کیا کرتے؟ بچپن میں اتنا شعور نہیں ہوتا ہے انسان کو. رات دن فکر میں لگے ہوئے رہتے ماں باپ, کون سے اچھے اسکول میں اس کا ایڈمیشن کرایا جائے, اچھی سے اچھی میرے بچے کو تعلیم ملے, بڑا ہو کے میرا بچے کا ایک نام ہو, ترقی ہو. جب بڑا ہو گیا, نام ہو گیا, ترقی ہو گیا تو جوتے کی نوک سمجھنے لگتا ہے اپنے ماں باپ کو. ماں باپ بوڑھے ہو گئے, بوجھ لگنے لگتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ انسان اپنی بیوی کی فرما برداری کرے گا اور اپنے ماؤں کی نافرمانی کرے گا. بیلنس رکھے, یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنی بیوی کی نافرمانی کرے, بیوی کو ذلیل کرے معاشرے کے اندر, ماؤں کے سامنے اور اپنے رشتہ داروں کے سامنے بیوی کو حقیر سمجھائے, یہ نہیں کہہ رہا ہوں. بیلنس رکھے اپنے زندگی کے اندر, بیوی کے حق اپنی جگہ ادا کریں, ماں کے حق اپنی جگہ ادا کریں. اگر ماں ناراض ہو جائے آخرت تباہ ہو جائیں گی. بیوی ناراض ہو جائے کمرے میں منا لینا گلاب کا پھول دے کے. بھائی اس کو کہنا کہ اگر تیرا دل دکھتا ہے تیرے اور ماں کے بیچ میں جب مجھے فیصلہ کرنے کا موقع آ جائے نا تو میں ماں کی طرف ہوں. تیرا دل دکھ گیا میرے آخرت کا کچھ بگڑے گا نہیں, لیکن اگر میرے ماں کا دل دکھا نا میری دنیا آخرت تباہ ہو جائیں گی. خاموش رہے زبان سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ماں باپ غیر مسلم بھی والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال کا انداز بدل دیا. اخبرنی عن اماراتھا, اے نبی جی اچھا ٹھیک ہے آپ نہیں جانتے تو یہ تو بتا دیجئے کہ قیامت کی علامتیں کیا ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رياء الشاة يتطاولون في البنيان, کہ جب تو دیکھیں کہ مائیں اپنے آقاؤں کو جنم دینے لگیں گی, یعنی ایسے اولادیں پیدا ہو جائے جو اپنے ماں باپ کو معاشرے میں ذلیل کرنے لگیں گی, اور ننگے پیر ننگے بدن ایسے لوگ بکریاں چرانے والے اونچے محلوں میں رہنے کے خواب دیکھنے لگیں گے. تو انتظار کرنا کہ قیامت قریب ہے. آج وہی دور ہے. آج کیا ہے؟ وہی دور ہے. سسک کے مائیں روتی ہے اپنی اولادوں کی کرتوتیں گنا کر. تھوڑی دیر کے لیے یہ خیال نہیں آتا ہے کہ جس وقت ماں نے, ہماری بیویاں بھی اپنے ذاتی بچوں کے حمل سے گزرتی ہیں تو اس کا کتنا ہم خیال کرتے ہیں, تو ہماری ماں بھی ہمارے حمل سے کتنے تکلیفوں کے ساتھ گزری ہوں گی. 9 مہینے 10 دن 9 مہینے 10 دن 9 مہینے 12 دن 9 مہینے کے بعد کا اتنا لمبا جو عرصہ ہے, پیٹ میں اپنے آپ کو ایک وزندار چیز کو سنبھال کے چلنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ٹھنڈا نہیں کھانا ہے, گرم نہیں کھانا ہے, یہ نہیں کھانا ہے, وہ نہیں کھانا ہے, بچے کو تکلیف ہوں گی. پورے 9 مہینے تک اپنے آپ کو بچا کے چلتی ہے, کروٹ بدلنے سے بھی ڈرتی ہے کہیں اسے تکلیف نہ ہو جائے. پورے 9 مہینے تو ہم ہی ہے نا ماؤں کے پیٹ سے آئے ہیں,
وہی ماؤں کے پیٹ سے جن ماؤں نے اپنے حمل کے وقت میں اللہ کو پکارا تھا اور احتیاط کے ساتھ 9 مہینے تک ہماری حفاظت کی ہے. صرف 9 مہینے کافی نہیں تھا, جب جن لیا ہمیں تو جننے کے بعد 2 سال تک ایک نیا ٹینشن شروع ہو گیا. اب اس کو دودھ پلانا ہے, رات ہے ٹھنڈی رات, سرما موسم سرما ہے, سردی کا موسم ہے, اور تھک ہار کر 12-1 بجے ماں کو نیند لگی ہے, بچے کو بھوک لگی اور رونے لگ گیا, تو ماں سارا گھرانہ سویا ہوا ہے, ماں فوراً اپنی آنکھ کھول کے اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے اور اپنے سینے سے لگا کے اس کو دودھ پلاتی ہے. چڑتی نہیں, گالیاں نہیں دیتی ہے کہ کم بخت سونے بھی نہیں دیتا ہے, بلکہ محبت سے اس کو سینے سے لگاتی ہے. کتنے دن بولو؟ 1-2 دن نہیں, 2 سال تک بغیر کسی اجرت کے 2 سال تک ٹھنڈا نہیں کھاتی ہے, تاکہ دودھ کا ٹیسٹ بدل نہ جائے, دودھ کے اندر بیماری پیدا نہ ہو جائے. کتنی خواہشات کو اپنے مار دیتی ہے. 2 سال ہونے کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں ہوا. پھر انگلی پکڑ کے اس کو چلنا سکھا رہے ہیں, اس کو بولنا سکھا رہے ہیں, کھانا کھلانا سکھا رہے ہیں, کھانا کھانا سکھایا جا رہا ہے. جب بچہ بڑا ہو گیا, پھر وہی ماں باپ کو معاشرے میں گالی دینے لگ گیا, پھر وہی ماں باپ اس کے سر پہ بوجھ بننے لگے اور اس سے کہتا ہے کہ اماں تم ہمارے گھر میں رہنے کے لائق نہیں ہو, تم کہیں اور اپنا ٹھکانہ دیکھ لینا, تم بڑے بھائی کے گھر جانا, تم چھوٹے بھائی کے گھر جانا, تم میرے پاس مت رہنا. سوچو یہ الفاظ ماؤں کے دلوں پہ کیا قیامت ڈھاتے ہوں گے, کتنا تڑپتے ہوں گے ایسی مائیں کہ ایسے ماں باپ جن کے سامنے ان کے اولاد کے ایسے الفاظ آتے ہوں گے. ساری کیسٹیں ان کے بچپن کی کہانی نہیں آتی ہوں گی کہ یار انہی اولاد کی وجہ سے میں اپنی جوانی کو برباد کر دیا, جوانی کو کھپا دیا. تو خدا را اگر کسی نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے تو اس مجلس میں جو بیٹھا ہے, میں بھی اپنے آپ کو اس میں شامل کر رہا ہوں. مجلس کے ختم ہونے کے بعد ماں باپ سے معافی مانگے. ماں باپ سے کیا کرے, ورنہ قبرستان جانا پڑے گا, پھر کہنا پڑے گا ابا ڈانٹو نا, ابا ڈانٹو نا. حقیقت میں میرے والد صاحب جب بیمار ہوتے تھے نا, میں اللہ سے یہی دعا کرتا تھا, اے اللہ میرے والد صاحب جو چڑھتے تھے, چلاتے تھے, جو سختی کرتے تھے, ویسے ہی والد صاحب مجھے دوبارہ ہاسپٹل سے عافیت کے ساتھ ہمارے گھر پہ پہنچا دینا. چیخے چلائے میں برداشت کرتا, مجھے اچھا لگتا تھا. میرے والدہ میرے والد صاحب کے جنازے پر یہی کہہ کر روتی تھی کہ تو نے کتنا اپنے والد کو برداشت کیا ہے. سب کے ساتھ, ارے والد کے ڈانٹنے پر ذلیل ہوئے, یہ کہاں کی ذلت ہے؟ والد نہیں ڈانٹیں گا تو دنیا میں کون ڈانٹے گا؟ والد کے ڈانٹنے میں اللہ نے عزت رکھی ہے, ذلت نہیں رکھی ہے. لیکن آج جب گاؤں جاتا ہوں نا, سارا گاؤں مجھے جانتا ہے, لیکن والد نہیں ہے نا, یتیم جیسا محسوس ہوتا ہے. کوئی ٹوکنے والا نہیں, کوئی بولنے والا نہیں. پھر قبرستان میں جاتے ہیں, سناٹے کے سوا کچھ اور نہیں. ایک بار گئے نا, اللہ کی قسم, وہ شخصیت, وہ ذات جو ہمارے گھر میں ہے, قیامت کی صبح تک نہیں آئیں گے. گئے, بات قصہ ختم, کہانی ختم. پھر ان کے لمحات کو یاد کرو گے. جو ہے ان کی قدر کرو, جو ہے ان کی قدر کرو. جو تم سے بند پڑتا ہے وہ ان کے قدموں میں لا کے ڈال دو. بس رضل ربی رضل والدین سخط الربی سخط الوالدین. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر ماں باپ راضی ہیں اللہ راضی, ماں باپ ناراض ہے اللہ کی قسم تہجد پہ تہجد پڑھو, پوری زندگی روزے رکھو, اللہ راضی نہیں ہوں گے, اللہ راضی نہیں ہوں گے. کاریہ دیکھیں, ماں باپ کو آیا ہے اور مسجد میں آ کے پہلی صف میں حضرت کھڑے ہیں, اللہ کیسے عمل کو قبول کریں گا؟ ہم معمولی سمجھتے ہیں. تو آج 5ویں نمبر پر کیا ہے بولو؟ عاق للوالدین, والدین کی نافرمانی کرنے والا. 6 نمبر پہ مدمر خمرین, شراب کا عادی, شراب پینے والا, شراب کثرت اتنا پیتا ہے کہ اس کی عادت چھوٹی نہیں رہی ہے. آج کی رات میں یہ بندہ اللہ کے سامنے اپنی مغفرت نہیں کروا سکتا. ہاں اگر کوئی سچی پکی توبہ کر لے, اللہ کے سامنے گڑ گڑائے کہ اللہ آج کے بعد کبھی نہیں پیوں گا, اللہ اس کی توبہ بھی قبول کرے گا اور اللہ اس کی مغفرت بھی کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشرب الشارب حین یشرب وهو مؤمن, جو شراب پیتا ہے, شراب پینے والا شراب پینے کی حالت میں ایمان والا باقی نہیں رہتا. کیا؟ شراب پینے والا شراب پینے کی حالت میں ایمان والا باقی, اس لیے کہ شراب ایک ناپاک عمل ہے اور ایمان ایک پاکیزہ عمل ہے. دونوں ایک جگہ جمع
نہیں ہو سکتے. بندے نے شراب پی لیا, اللہ نے اس کے دل سے ایمان کو اٹھا لیا. اگر اسی حالت میں مر گیا تو حالت ایمان کے بغیر دنیا سے جائیں گا. کیا بدبودار شراب پی کے معاشرے میں اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہو, کیسے کیسے نالیوں میں گرے ہوئے ہوتے ہیں, چاروں طرف سے دھول مٹی لٹکی ہوئی لگی ہوئی ہیں, گھر کی بیوی تک کی تجھے گالی دے کر گھر سے نکال دیتی ہیں. ایسی چیز کے لیے اپنے آخرت کو برباد کرتا ہے. تھوڑا سا صبر کر لے, تھوڑا سا اپنے آپ کو بچا لے, کل قیامت کے دن اللہ وسقاہم ربہم شرابا طہورا, اللہ تجھے اپنے ہاتھوں سے پاکیزہ شراب پلائے گا. تھوڑا سا صبر کر لے, یہ گندی شراب کو چھوڑ دے, اللہ تجھے پاکیزہ شراب پلائیں گا. اس شراب کے پینے میں لذت ہوں گی, اور لذت دن بدن بڑھتی جائیں گی, اور اس شراب کے پینے میں خوشبو ہوں گی, بدبو نہیں ہوں گی. شراب پینے والا 1 کلومیٹر دور سے جاتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے. یہ دنیا کی ایسی شراب ہے, پیسے دو الگ سے اور بدبودار پیو الگ سے, معاشرے میں گالیاں کھا وہ الگ سے, اور کہاں سوئیں گا کہاں اٹھیں گا اسی بھی خبر نہیں ہوتی ہے. کتے آ کے منہ پہ پیشاب کر کے چلے جاتے ہیں. کتنی بڑی ذلت ہے. تو آج اگر کوئی اس مجمع میں ہے, ارادہ کرے کہ انشاءاللہ آج کے بعد موت تک شراب نہیں پئیں گے, اور جو اپنے گھرانے کے اندر تعلقات والے میں ہیں اس کو روکیں گے. ابتدا میں تکلیف ہوں گی, ابتدا میں پیدا ہوتے کے 7 ماہ کا دودھ پیا تھا, شراب کی بوتل نہیں لگائی تھی منہ پہ, تو پینا اسٹارٹ کیا, پیتے پیتے عادت اتنی چڑھ گئی تو اب تکلیف ہو رہی ہے. تو چھوڑیں گے, چند دن تک تکلیف ہوں گی, لیکن کل قیامت کے دن کی تکلیف سے اللہ کی قسم آسان تکلیف ہے. یہ تکلیف کیا ہے؟ آسان ہے. اٹھا لو, دنیا کی تکلیف اٹھا لو, جتنی اٹھتی ہے برداشت کر لو. مرنے کے بعد ساری تکلیفیں اللہ اٹھا لیں گا, ساری بیماری اللہ ختم کریں گا, سارے ٹینشن اللہ ختم کریں گا, ساری پریشانی اللہ ختم کریں گا. تو یہ 6 قسم کے افراد, مشرک, شرک کرنے والا, اور مشاہین, اپنے دل میں کینہ پالنے والا. نمبر 3 قطع تعلق کرنے والا, قاطع رحیم, رشتے ناطے کو توڑنے والا. نمبر 4 ٹخنوں سے نیچے شلوار کو لٹکانے والا. نمبر 5 عاق للوالدین, ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا. اور نمبر 6 شراب پینے والا, مدمر خمرین, شراب کا عادی. یہ 6 لوگوں کی اللہ آج کی رات مغفرت نہیں کرے گا. ہم الفاظ کے ساتھ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر یہ 6 صفات کہیں نہ کہیں ہم میں اگر پائے جاتے ہیں, آج ہم تو اس سے توبہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ. یہ آج کی جو رات ہے بڑی برکت والی رات ہے, بڑی فضیلت والی رات ہے. اس رات کے تعلق سے بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں معاشرے کے اندر. ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ دین اتباع کا نام ہے. دین کس کا نام ہے؟ اتباع کا نام ہے. کس کی اتباع؟ اللہ کے رسول کی اتباع. کس کی اتباع؟ اللہ کے رسول کے صحابہ کی اتباع. کس کی اتباع؟ تابعین کی اتباع. کس کی اتباع؟ تبع تابعین کی اتباع. کس کی اتباع؟ تبع تابعین کے بعد بزرگان دین کی اتباع. اس کا نام دین ہے, اس کا نام شریعت ہے. سمجھ رہے؟ اپنے مرضی سے ایک نیا راستہ چن لینا اور اس کے اوپر چلنا, یہ دین نہیں ہے, یہ بدعت ہے. یہ کیا ہے؟ 10 صحابہ کرام سے اس رات کی فضیلت وارد ہوئی ہے. کتنے؟ 10 صحابہ کرام سے. ہاں اس میں سے 1-2 روایت ایسی ہے جو ضعیف ہے, جس کے بنیاد پر کچھ لوگوں نے اس رات کی فضیلت کو بالکل ٹھکرا دیا ہے. حالانکہ محدثین اور فقہاء کرام کا ایک قانون, ایک اصول رہا ہے کہ جب کوئی حدیث, کوئی روایت اگر کمزور ہے, ضعیف روایت ہے, تو اور اس کے ساتھ میں بہت ساری روایتیں اس کی تائید میں آتی ہیں, تو اس کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے. اس کی کمزوری کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. تو صحابہ کرام سے بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانا ثابت ہے. تابعین, تبع تابعین سے بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانا ثابت ہے. اس لیے یہ رات کو بے بنیاد نہیں کہہ سکتے, پہلی چیز. دوسری, اس رات کے اندر جو ہے نا, بہت سارے لوگ ایک خمار چڑھا ہوا رہتا ہے کہ کیا عبادت کرے, کون سی عبادت کرے, کون سی نماز پڑھے. عبادات کئی قسم کے ہیں. مخصوص کوئی عبادت اللہ کے رسول سے اور تمام صحابہ کرام کی کسی بھی ذخیر حدیث اٹھا کر دیکھ لو, آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گا کہ اس رات میں کوئی مخصوص عبادت کرنا ہے. اس رات میں مخصوص عبادت ثابت نہیں ہے. اب کیا عبادت کریں, یہ سوال ہوتا ہے نا. جب مخصوص عبادت نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ نمازیں پڑھیں, اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں, نفل نمازیں پڑھے, صلاۃ التوبہ پڑھے, صلاۃ الحاجت پڑھے,
اور قضاء عمری پڑھے. زندگی میں جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی ہیں, چھوٹی ہیں, ان نمازوں کو قضا کرتے رہے. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے اپنے نمازوں کا جو سلسلہ ہے وہ مکمل کرے, جو چھوٹی ہوئی نمازیں اس کو ادا کریں نیت سے کہ اے اللہ میں زندگی کے سب سے پہلی چھوٹی ہوئی نماز کو, 2 رکعت فجر کی نماز سب سے پہلی جو چھوٹی ہوئی ہے اس کو ادا کر رہا ہوں. زندگی کی سب سے پہلی ظہر, سب سے پہلی عصر, سب سے پہلی مغرب, سب سے پہلی عشاء, یہ والا جملہ استعمال کر کے نمازوں کو قضا کرے. قضاء عمری جس کو کہتے ہیں. تھک گئے, قرآن کریم کی تلاوت کرے. قرآن نہیں پڑھنے آتا ہے, اللہ کے سامنے دعائیں کرے, مانگے اللہ سے, اپنے لیے مانگے, اپنے گھر والوں کے لیے مانگے. اللہ کو مانگنا پسند ہے. اللہ اس رات میں دینے بیٹھے ہیں, اگر ہم نہیں مانگیں گے تو ہم سے بڑا محروم کون ہوگا؟ بولو. ایک بندہ دے رہا ہے اور تم کہتے ہیں کہ مجھے نہیں چاہیے, پھر دوسرے دن مخلوق کے سامنے وہی چیز مانگ رہا ہے, تو یہ کتنا بڑا بیوقوف ہے. اللہ سے مانگو, جو زبان میں آتا ہے وہ زبان میں مانگو. اگر بنگال میں آتا ہے بنگال میں مانگو, کنڑ میں آتا ہے کنڑ میں مانگو, انگریزی میں آتا ہے انگریزی میں مانگو, مراٹھی میں آتا ہے مراٹھی میں مانگو. اللہ کی قسم اللہ ساری زبانیں جانتا ہے. اللہ سے مانگو. کس سے؟ گڑ گڑا کے مانگو. آنسو خشک ہو گئے ہمارے آج, مانگنے کا عمل ہی ختم ہو گیا ہے. مانگنے کا عمل ہی ختم ہو گیا. حالانکہ یہ مانگنا, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دعا جو ہے نا, یہ ایک قسم کی ایک عبادت ہے, بلکہ دعا عبادت کا مغز ہے. دعا کیا ہے؟ ہاں, تو یہ والی عبادت کریں گے نا انشاءاللہ. دوسرا, اس رات میں قبرستان جانا. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں, ہر سال یہ سوال دہرایا جاتا ہے, ہر سال علماء کرام آپ کے سامنے ممبر سے یہ باتیں بیان کرتے ہیں. آج اپنے دل کے تختی پر اور دماغ پہ اس کو چھپا لے کہ کیا ہے اللہ کے رسول کا عمل جو ہم کو اپنی زندگی میں کرنا ہے. اس لیے کہ ہمارے دل میں جو اچھا لگتا ہے اس کے کرنے کا نام دین نہیں ہے. دل کو چھوڑے, دل تو کیا کچھ بھی کرنے کا کہتا ہے. اسی لیے شریعت نے دل پر اپنے احکام نہیں رکھے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھاتے ہیں ہم, تو ہم کو اس رات میں قبرستان جانے کے بارے میں عمل ملتا ہے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ 15 شعبان تھی, رات کا وقت تھا, تو ایک رات میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اللہ کے رسول بستر پہ نہیں تھے. میرے دل میں عجیب و غریب خیالات آنے لگے. میں سوچنے لگی کہ شاید باری میری ہے, ہو سکتا ہے کہ میرے سوکن کے پاس چلے گئے ہو. عجیب و غریب خیال آنے لگے. میں اٹھی اور اللہ کے رسول کے پیچھے ہو لی, تو چلتے دیکھا تو اللہ کے رسول جنت البقیع میں تشریف لے گئے, قبرستان میں, اور قبرستان میں رہنے والوں کے لیے دعائے مغفرت کی, اور پھر آ گئے اور آ کر سو گئے. یہ روایت مکمل ہو گئی. یہ روایت کیا ہو گئی؟ مکمل ہو گئی. مفتی شفیع صاحب, مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے معارف القرآن لکھا ہے, انہوں یہاں پر ایک بہت اچھی اور بہت نکتے کی بات بیان فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث ہم کو ملی ہے, جس درجے میں ملی ہے, جس کیفیت میں ملی ہے, ہم اس حدیث کو اسی درجے میں اسی کیفیت کے ساتھ لیں گے اور اس پر اسی حیت کے ساتھ عمل کریں گے, نہ کم اور نہ زیادہ. یہ اصل سنت ہے. تو اللہ کے رسول کی حدیث کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول پوری زندگی, اپنی پوری زندگی 15 شعبان کو صرف ایک مرتبہ قبرستان گئے. پوری زندگی, بولو, پوری زندگی صرف ایک مرتبہ قبرستان گئے. اور بھی کیسے گئے؟ شور مچا کے, پورے مدینے والوں کو جگا کے, صحابہ اکرام کا مجمع اکٹھا کر کے. امی کے الفاظ کیا ہیں؟ چپکے سے, اللہ کے اتنے چپکے سے کہ مجھے بھی نہیں بتایا, خاموشی کے ساتھ چلے گئے. اور ہمارا جانا کیسا ہوتا ہے؟ ہمارا جانا کیسا؟ ہر سال جاتے ہیں, بڑے پابندی کے ساتھ جاتے ہیں, ایسا سمجھتے جیسا کہ قبرستان جانا فرض عین ہے. جاؤ قبرستان, اللہ کے رسول نے جانے کی ترغیب دی ہے, لیکن ہفتے میں ایک دفعہ. جمعہ کے دن اللہ کے رسول نے فرمایا قبرستان جایا کرو, اس لیے کہ جب تم قبرستان جاؤ گے, قبر والوں کو دیکھیں گے تو تم کو اپنی موت یاد آئیں گی, عبرت حاصل ہوں گی. اس نیت سے قبرستان جانا ہے. لیکن شب برات میں ہر شب کو, جب بھی شب برات آتی ہے, قبرستان کو سجایا جاتا ہے لائٹوں سے, پھولوں سے. پھول والوں کی آج چاندی ہو جاتی ہے. بمبئی کے اندر باقاعدہ میٹنگیں لگائی گئی, پیپروں کے اندر آیا ہے کہ قبرستان کے اندر کس طرح سے ہم کو شب برات منانا ہے, لائٹنگ لگانا ہے, اس کی میٹنگ لگائی گئی. کیا یہ دین ہے؟ یہ دین ہے؟ اللہ کے رسول نے یہ کرنے کو کہا ہے شب برات میں.
शैतान जो है ना, एक बात मुझको मैं बता दूं, शैतान बहुत चतुर और चालाक है और नालायक भी है। वो जब देखता है कि इतनी बरकत वाली रात में अल्लाह इतने बड़े तादाद में बंदों की मगफिरत करता है, तो मेरी तो साल भर की मेहनत सब क्या हो गई, खत्म हो गई ना। अब इन बंदों को दूसरे कामों में, खुराफात में कैसे लगाना है, ऐसे कामों में लगाएगा, इबादत करने नहीं देगा। इबादत, मस्जिदें खाली हैं, कब्रिस्तान भरे पड़े हैं। मर्दों के साथ में औरतों का भी हुजूम होता है, औरतों का भी हुजूम होता है बड़े बड़े शहरों के अंदर, कब्रिस्तान के अंदर मेकअप शेकअप करके कब्रिस्तान में जा रही है मुर्दों को खुश करने के लिए। मुर्दे भी देखकर पछताते होंगे, यार का वक्त से पहले आ गया मैं। अल्लाह रहम फरमाए, ये नहीं होना चाहिए। लाइटिंगें लगाई जाती हैं, मस्जिदों को सजाया जाता है जैसे कि मंदिरें सजी हुई हैं, और लोग ये अल्फाज कहते हैं कि यार वो लाइटिंग मीटिंग लगा दे, कितना अच्छा लगता है। लाइटिंगों से अल्लाह राजी नहीं होते हैं। अगर मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ने वाले अगर हैं, दुआएं करने वाले हैं, अगर मस्जिद इबादत से अगर आबाद हैं, अल्लाह की कसम अल्लाह इसी मस्जिदों से खुश होते हैं। सिर्फ बाहर से चमक दमक है और अंदर अंदर अंधेरा है, अंदर तारीख है, तो ऐसी मस्जिदों से अल्लाह राजी होंगे? ऐसी मस्जिदों से अल्लाह खुश होंगे? अच्छा लगता है, यही चाहिए ना, एंटरटेनमेंट चाहिए लोगों को। क्या चाहिए? मेवा चाहिए, हलवा चाहिए, खीर पूरी चाहिए, कुछ तभी अच्छा हल्ला बिल्ला शोर होना चाहिए, तब जाके ऐसे लगे आज शबे बारात है। आज क्या है? शबे बारात है। पूरी रात ईशा से लेकर फजर तक पूरी रात अल्लाह के सामने इबादत के साथ, एक लम्हा भी अगर अल्लाह की नाफरमानी नहीं किए, अल्लाह की कसम इसने शबे बारात को पा लिया। इसने क्या किया? शबे बारात को पा लिया। तो कब्रिस्तान में जाना जिंदगी में एक दफ़ा अल्लाह के रसूल से साबित है। तन्हा गए हैं, हम तन्हा जा नहीं सकते अभी रात में, जाएंगे तो वापस आएंगे नहीं। तो ठीक है, 3-4 लोग मिल के जाए, जाकर दुआएं मगफिरत करके आए। अगर कोई गया है तो बार बार जाने की इसकी आदत ना बना ले, सुन्नत पर अमल करने की नीयत से एक दफ़ा जाए, कभी ना जाए, कभी जाए कभी ना जाए, और जो ना जाए उसको बुरा भला ना कहे। कैसे लोग हैं शबे बारात में कब्रिस्तान नहीं आते हैं, कब्रिस्तान ताने देते हैं ना, चलो भाई कब्रिस्तान चलो। बड़े एहतमाम के साथ लोगों को एक दावत दी जाती है। अल्लाह के रसूल ने किसी सहाबी को जिस साल गए, अम्मी आयशा की जो रिवायत है, इसके अलावा पूरे ज़कीरे हदीस में आपको एक हदीस भी नहीं मिलेंगी। चैलेंज के साथ कहता हूं कि जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा सहाबा इकराम को यह तरगीब दी हो कि 15 शाबान को कब्रिस्तान जाया करो, उसकी ये फजीलत है, कभी भी नहीं बताया है। और सहाबा कराम ने भी इसका एहतमाम नहीं किया है। अगर ये अमल इतना अहम था तो सहाबा कराम के किसी ना किसी सहाबी से तो ये साबित होता ना, नहीं मिलता है हमको। फिर कब्रिस्तान में क्यों जाते हो? अच्छा लगता है इसके लिए, शबे बारात जैसा लगता है। शबे बारात इसका नाम नहीं कि कब्रिस्तान जाया जाए। शबे बारात तो अल्लाह को मनाने की रात है, शबे बारात तो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने की रात है। अगर कोई बंदा गया है अब दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। और खास तौर पर ऐसे खुराफात की जगह से जहां पर फितने का अंदेशा हो, जहां पर क्या हो? फितने का अंदेशा हो। मुर्दे भी पनाह मांगते होंगे कि भाई तुम दुआएं मगफिरत करने के लिए आए हैं कि जो जिंदा है उनकी बुराइयां और गीबतें करने के लिए आए हैं। कब्रिस्तान में जाकर देखो क्या तमाशा होता है, हंसी मजाक हो रही है, ठट्टा हो रहा है, पूरी रात जागते हैं, बैठे हैं मस्ते में बाकड़ा लगाया हुआ है और बैठकर हजरत शुरू हो गए। अगर किसी को बीड़ी पीने की आदत है तो कश लगा के हंसी मजाक करके कब्रिस्तान में जाने के बाद मुस्कुराना और हंसना, ये मुर्दा दिली की अलामत है। अगर ऐसी जगह पर जाकर भी तुम्हारी हंसी खत्म नहीं होती तो ऐसी कौन सी जगह है जहां पर जाके तुम्हारी हंसी खत्म होंगी? तुमको यहां पर तो आके डरना चाहिए था, यहां पर तो आके डरना चाहिए था कि ये हमारी मुस्तकबिल की जगह है, ये हमारी कंफर्म जगह है, हमारा वतन असली है, ये हमारा यहां पर प्लॉट है जो बुक हो चुका है। ऐसी जगह पर जाने के बाद भी हंसी मजाक हो रही है, ठट्टा हो रहा है, गीबतें हो रही है, बुराइयां हो रही हैं, तो फरिश्ते जो मुर्दे अंदर पड़े हुए हैं, सोए हुए हैं, वो अल्लाह से पनाह नहीं मांगते होंगे कि अल्लाह ये हमारे लिए दुआएं मगफिरत करने के लिए आए हैं या तेरे अज़ाब को दावत देने आए हैं? न आते तो अच्छा था। इसीलिए खुराफात से अपने आप को बचाओ। बात समझ में आ रही है? साफ सुथरी सीधी बात कर रहा हूं। नवाफिल घर पर अदा करना यह सुन्नत है। नवाफिल घर पर अदा करना, नवाफिल की शान, नवाफिल का जो मकसद होता है ना, नवाफिल का मकसद तन्हाई पसंद होना है। ये अल्लाह के तरफ से बंदों को
ایک بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے تنہائی میں آ کے مل. لیکن بعض جگہ پہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ نفل نمازوں کی بھی جماعت بنا بنا کے پڑھتے ہیں. صلاۃ التسبیح نہیں پڑھنے آتا ہے سیکھے, نہیں پڑھنے آتا ہے سیکھے. نفل نماز کی جماعت نہیں ہے, مکروہ تحریمی ہے نفل نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا. فرض نماز کے علاوہ جو جماعتیں اللہ کے جو نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جماعت کے ساتھ ثابت ہیں, ہم وہی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے, اور جو نماز جماعت کے ساتھ ثابت نہیں ہے وہ نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. جیسے فرض نماز کے علاوہ جنازی کی نماز ہے, یہ اللہ کے رسول سے جماعت کے ساتھ ثابت ہے. صلاۃ الکسوف ہے, صلاۃ الخسوف ہے, صلاۃ الاستسقاء ہے, بارش کے برسانے کے لیے جو دعا کی جاتی ہے, نماز پڑھی جاتی ہے. صلاۃ الخوف ہے. یہ نمازیں ہیں جو اللہ کے رسول سے فرض نمازوں کے علاوہ جماعت کے ساتھ ثابت ہے. اور رمضان کے اندر وتر کی نماز, ان کے علاوہ کوئی نماز اللہ کے رسول سے نفل نماز جماعت کے ساتھ ثابت نہیں ہے, ہم بھی نہیں پڑھیں گے. ایک بادشاہ ہے, وہ کہہ رہا ہے تم سے کہ بھائی رات کے 9 بجے مجھ سے تنہائی میں آ کر مل لینا, مجھے تم سے بات کرنا ہے. اور بادشاہ کے ساتھ میں تنہائی کا ایک موقع مل گیا. کتنا بہترین چانس ہے نا, گولڈن چانس. ابھی حضرت کیا کر رہے ہیں, بادشاہ نے تنہائی میں بلائے تھے, ساتھ میں 8-10 لوگوں کو جمع کر کے اکٹھا لے کر گئے. بادشاہ کہیں گے ابے پاگل آدمی, مجھے تجھ سے بات کرنا تھا, تو نے تنہائی میں بات کرنا تھا, تو نے کیا کیا, اس نعمت کو ٹھکرا دیا اور ایک مجمع کو ساتھ میں لے کر آیا ہے. اسی طرح نفل نماز ہی اللہ کے ساتھ تنہائی میں بات کرنے والی نماز ہے. اللہ کہہ رہے کہ تنہائی میں میرے پاس آؤ, اور تم کیا کر رہے, مجمع اکٹھا کر کے. اور نفل نماز کی شان یہ ہے کہ گھروں پہ ادا کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز کو گھروں میں ادا کرتے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, اس لیے کہ جو بندہ اپنے گھروں پہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا ہے اور نمازیں نہیں پڑھتا ہے وہ گھر قبرستان کی طرح ہے. اس لیے کہ قبرستان میں مردے نمازیں نہیں پڑھتے, قرآن نہیں پڑھتے, تو ان میں اور اپنے گھر والوں میں کیا فرق رہ گیا. تو اسی لیے قرآن کریم کی تلاوت ہے, نوافل ہے, اس کی پابندی کہاں کرنی چاہیے, گھر پہ کرنی چاہیے. ہاں اگر کسی کو یہ ڈر ہو کہ اگر میں گھر پہ نماز پڑھوں گا تو سو جاؤں گا, اور گھر پہ نماز پڑھوں گا تو مجھے نیند آ جائیں گی, سستی آ جائیں گی, تو ایک بات یاد رکھے, 2 رکعت نماز اگر سنت کی موافق ہے یہ پسندیدہ ہے اس بات سے جو 20 رکعت نماز پڑھے لیکن خلاف سنت ہو. اللہ کو تحسین عمل مقصود ہے, تقصیر عمل مقصود نہیں ہے. کیا اللہ کو تحسین عمل, اچھا عمل مقصود ہے, زیادہ عمل مقصود نہیں ہے. ایک بندہ 2 رکعت پڑھتا ہے لیکن سنت کی موافق پڑھتا ہے, لیکن ایک بندہ ہے 20 رکعت 200 رکعت نمازیں پڑھتا ہے لیکن سنت کے خلاف پڑھتا ہے, اللہ کو پسند نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے یہاں جو ہے نا اعمال کی گنتی نہیں ہوں گی, اعمال کا وزن ہوگا. ایک 2 رکعت ہے اگر کوالٹی کے ہے تو وہ وزن میں 200 رکعت جو بغیر کوالٹی کے ہے اس سے زیادہ وزن ہوگا اس کا. اسی لیے سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے. عورتیں بھی جو ہے نا اپنے گھروں کے اندر باقاعدہ مستورات بستی کے اکٹھا ہوتی ہیں اور جماعت بنا کے نماز پڑھتی ہے. عورتوں کی جماعت تو فرض کی جماعت بنانا بھی جائز نہیں ہے, فرض نماز ہے اور وہ جماعت بنا کے پڑھے یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. اللہ نے ان کو حکم دیا ہے تنہائی میں نماز پڑھو, اور اس رات کے اندر عورتیں اکٹھا ہو کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی ہے. ایک عورت ان کی امام بن جاتی ہے. ایسے علاقے بھی دیکھے باقاعدہ ویڈیو وائرل ہوئے ایسے کہ ان کی عورت کیا ہے امام بن رہی ہے اور پیچھے عورتیں مقتدی ہو رہی ہے. آج تک کبھی ایسا سنا تھا آپ نے, عورتیں امام ہیں اور باقاعدہ اس کے حلال ہونے کے پسندیدہ ہونے کے فتوے بھی مارکیٹ میں دیے جا رہے. کیا ہو گیا عورتیں اگر امامت کر رہی تو نہیں نا. اگر امامت عورتوں کو ہوتی ہے تو امی عائشہ سے بڑی عورت کون ہوتی جو حقدار ہوتی ہے نماز پڑھانے کی. جب ان سے امامت ثابت نہیں ہے تو کون سی عورت جماعت بنا کے نماز پڑھیں گی. عورتوں کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. ہاں اگر عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں اور اکٹھی ہو کے جمع ہو کے نماز پڑھتی ہیں عبادتیں کرتی ہیں یہ ٹھیک ہے. ہاں لیکن اگر بیٹھ کے نمازیں رہ گئی سائڈ میں, عبادتیں سائڈ میں رہ گئی اور لگ گئے مارکیٹ کا حال کیا چل رہا ہے, شاپنگ کا کیا مسئلہ ہے, کپڑے کا ریٹ کیا ہے, جویلری کا کیا مسئلہ ہے, وہ ساری حالات صبح سے شام تک کی کارگزاریاں لی جا رہی ہے اور دی جا رہی ہے. تو ایسے چیزوں سے تنہائی پسند ہے. بات سمجھ میں آ گئی. 15 شعبان کا روزہ رکھنا, 15 شعبان کا جو کل آنے والا روزہ ہے, اس روزے کے بارے میں ایک بات یاد رکھے. بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ 2 روزے رکھنا ہے کہ 1 روزہ رکھنا ہے. یہ 2 روزے نہیں, 1 روزہ جو مسئلہ ہے نا یہ محرم کا ہے.
आशूरे का रोज़ा 9, 10 या 10, 11 उसके साथ में मिलाने को अल्लाह के रसूल ने फरमाया है। अरफात का दिन आएगा तब भी ये सवाल करेंगे 9, 10 2 रखना है कि 1 रखना है, और शाबान का महीना आएगा तब भी ये सवाल करेंगे कि 2 रखना है कि 1 रखना है, रजब आएगा तब भी एक ही सवाल करेंगे। 2 रोज़े मुहर्रम में हैं, जो आशूरे का रोज़ा है, जो 10 मुहर्रम का रोज़ा है, उसके साथ में 9 को मिलाना है या 11 को मिलाना है। इसके अलावा अरफा में भी 1 रोज़ा है, और इसके साथ ये जो शाबान का है वो 1 रोज़ा है, और वो भी जायज़ है, सुन्नत नहीं है। अगर कोई बंदा सुन्नत समझ के ये रोज़ा रखता है, 15 शाबान का जो कल आने वाला दिन है, उस दिन में अगर कोई बंदा सुन्नत समझ के रोज़ा रखता है, उसको सवाब नहीं मिलेगा, उसको सवाब। अल्लाह के रसूल ने शाबान के महीने में रोज़ा रखने की फजीलत बताई है। हाँ, अगर कोई बंदा पहले शाबान से रोज़ा रख रहा है और 15 शाबान आ गई, उसको सुन्नत का सवाब मिलेगा। अय्याम 20 अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी उर्दू महीने के एतबार से अय्याम 20 के रोज़े रखते थे, 13, 14 और 15 तारीख को। तो ये 15 शाबान 13, 14 के और 15 के बीच में आती हैं। इसीलिए अगर कोई बंदा हर महीने 13, 14, 15 को रोज़ा रखता है और 15 शाबान आ गई और उसमें रोज़ा रखता है, उसको सुन्नत का सवाब मिलेगा। पूरे साल रोज़ा रखा नहीं, 15 शाबान आ गया, सच के रोज़ा रख लिया और कहते हैं कि हमने सुन्नत अदा की, सुन्नत अदा नहीं होगी। रखो, सवाब मिलेगा, लेकिन इसका इतना एहतमाम नहीं होना चाहिए जितना कि फ़राइज़ का, वाजिबात का और सुन्नत रोज़ों का होता है, कि बाकायदा सहरी का ऐलान किया जाए और बाकायदा इफ्तारी का ऐलान किया जाए, बड़े बड़े दस्तरखान सजाए जाएं, और जो एहतमाम फ़राइज़ रोज़ों का होता है वो इस रोज़े को वो वाली अहमियत दी जाए, तो गोया कि तुमने मुस्तहब वाले रोज़े को फ़र्ज़ का दर्जा दे दिया है। फ़र्ज़ को नीचे ले आना, नीचे वाली वाजिबात और सुन्नत को ऊपर के दर्जे में ले जाना, ये दोनों भी हराम हैं। ये हमारा हक नहीं है, ये साहिब शरीयत का हक है जो ये वाले दर्जात कर सकते हैं। बात समझ में आ गई आपके? रोज़ा रखना जायज़ है, रखेंगे सवाब मिलेगा, रखेंगे सवाब मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बाज़ उलमा ये कहते हैं वैसे तो साल भर रोज़ा रखने की तौफीक मिलती नहीं है, ले दे के जब ये मौका आ जाता है लोग सवाल करते हैं, तो इस बहाने पर नीयत को दुरुस्त करें कि भाई जायज़ है, लेकिन रोज़ा रखना चाहिए। हमारा नाम अमाल अल्लाह के सामने पेश होने वाला है, तो रोज़े की हालत में पेश हो। हम भी ये पसंद करते हैं, हम भी बोलो ये पसंद करते हैं ना, तो इंशाअल्लाह रोज़ा रखेंगे। और एक बात, ये जो बातें हो रही है ना, इसके अंदर बहस व मुबासा नहीं होना चाहिए। अरे यार, अजीब व गरीब कैसी बातें बयान की गई। आपको जिस पर एतबार है आप उसकी बातों को एक्सेप्ट करें, उस पर अमल करें। बाहर निकल के सामने वाला बंदा अगर इसके खिलाफ कोई और बात आपके सामने पेश कर रहा है तो उसके साथ में उलझे नहीं। मुफ्ती साहब ने तो ये नहीं कहा था, तुम क्या अजीब व गरीब मार्केट में नया तमाशा लेकर आए, बहसों मुबासा नहीं। अकबर इलाहाबादी कहता है मजहबी बहस मैंने की ही नहीं, मजहबी बहस मैंने की ही नहीं, फालतू की अक्ल मुझ में थी ही नहीं। जिसके अंदर फालतू की अक्ल होती है वो फालतू की बहसों में मुब्तला हो जाता है। इसलिए उसको कहना है भाई तुझे जो अच्छा लगता है वो कर, मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करूँगा। समझ में आई बात? हलवे, मांडे और पटाखे बजाना, हलवे पकाना, ये आज के दिनों के अंदर भी बहुत ज़्यादा होता है। ये एक बात बोलूँ आपको, खाना पीना जो है ना, शरीयत में इबादत नहीं है सिवाय चंद मौक़ों के। भूखा रहना शरीयत में इबादत है, खाना पीना इबादत, कुर्बानी ये खाना ये इबादत है, वलीमा ये सुन्नत है ये इबादत है, सहरी ये इफ्तारी ये इबादत है, अकीका ये इबादत है। इनके अलावा भूखा रहना ये सुन्नत है और भूखा रहना ये इबादत है। थोड़ा सा मौका मिल गया कि इंसान के खाने पीने के बहाने तलाश करता है, फिर शैतान ऐसे कामों में लगा देता है। जब हलवे बनाएंगे, मांडे बनाएंगे और बाकायदा पटाखे जलाएंगे, पटाखे जलाना तो ये गैरों का रिवाज है, हमारा रिवाज नहीं है, ये हमारा तरीका भी नहीं है। ये इन अमलों से अल्लाह राजी नहीं होंगे, इससे शैतान राजी होगा। अब तुम खुद फैसला करें कि शैतान को राजी करना है या अल्लाह को राजी करना है। लाइटिंग लगाते, चिरागा करते हैं और ये इरादा करते हैं, अकीदा करते हैं कि मुर्दों की रूहें हमारे घरों में आती है और उनके पसंद का खाना बाकायदा चिरागों के नीचे रखते हैं। सचमुच आ गए ना कभी, पूरा घर खाली हो जाएगा। ये अकीदों से कुछ होने वाला नहीं है, ये अकीदा बिल्कुल ख़राब है, ये हिंदुआना अकीदा है। हमारा अकीदा ये है कि जो मर गया वो दोबारा कभी नहीं आता है, दोबारा कभी नहीं आता है। मर गया, किस्सा ख़त्म, दुनिया का किस्सा ख़त्म, वहाँ का किस्सा अलग है। रूहें क्यों आएंगी यहाँ पे?
टहलते टहलते घर में आ गई नज़ारा देखने के लिए। अजीब व गरीब लोगों का अकीदा बना हुआ है। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने के बाद जो ज़िंदगी शुरू होती है उसको आलम बरज़ख कहते हैं। क्या कहते हैं? आलम बरज़ख। अगर ईमान वाला है आला इल्लीगीन में उसको ले जाया जाता है, अगर ईमान वाला नहीं है, फासिक है, फाजिर है, मोमिन नहीं है, तो उसको सिज्जीन में ले जाया जाता है। आला इल्लीगीन और सिज्जीन में ले जाया जाता। जब ले गए दोबारा आने का सिस्टम ख़त्म। आत्माएं भटकती है, बोलते नहीं कि कुछ भटकती भटकती नहीं है, इसलिए कि रूहों की कब्ज़ करने की जिम्मेदारी अल्लाह ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को दी है, जो कि मौत का फरिश्ता है और करोड़ों करोड़ों बेशुमार फरिश्ते उनके हाथ के नीचे काम करते हैं। कमज़ोर हैं, अल्लाह ने जिम्मेदारी कमज़ोर फरिश्तों के हाथ में दी है कि रूह कब्ज़ा करने के लिए लेकर गए थे, अचानक उनके हाथ से छूट गई, अब वो भटक रही है। अजब तमाशा बना हुआ है। अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमको सही अकीदा दिया है। ले जाते हैं, वो ऐसा नहीं कि बाटली में लेके जाते हैं कि ढक्कन खुल गया हजरत उड़ गए तो रूहें ले जाने के बाद दोबारा नहीं आती है। अल्लाह का निज़ाम बड़ा मजबूत निज़ाम है। अल्लाह का निज़ाम बहुत ही ज़्यादा मजबूत निज़ाम है। ये अकीदा बिल्कुल हिंदुआना अकीदा है। इन अकीदों से अपने आप को बचाना चाहिए। बात ख़त्म करने से पहले एक बात अर्ज़ कर दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला इदा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु व इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। पूरे जिस्म में एक हिस्सा ऐसा है कि जब वो सुधर गया ना, पूरा जिस्म सुधर गया। अगर वो हिस्सा बिगड़ गया तो पूरा जिस्म बिगड़ गया। अला, खबरदार हो जाओ, सुन लेना वो चीज़ क्या है? कल्ब। क्या है? दिल। बोलो। अगर ये बिगड़ गया, आंखें बिगड़ गई, कान बिगड़ गए, ख्यालात बिगड़ गए, तफक्कुरात बिगड़ गए, हाथ बिगड़ गए, पैर बिगड़ गए, दुनिया बिगड़ गई, मौत बिगड़ गई, सकरात बिगड़ गई, मैदान महशर बिगड़ गया, कब्र बिगड़ गया, पुलसिरात बिगड़ गई। अगर ये बिगड़ गया तो, और अगर ये बन गया, ये सुधर गया, ये अच्छा हो गया, तो ख्यालात बन गए, तफक्कुरात बन गए, आंखें बन गई, सोच बन गई, हाथ बन गए, नाक बन गए, कान बन गए, पैर बन गए, दुनिया बन गई, सकरात बन गई, आखिरत बन गई, कब्र बन गई, मैदान महशर बन गया। तो कितना ज़रूरी है दिल का बनना। तो आज के रात में अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह हमारे पिछले सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। जितनी बुराइयों से मग़फ़िरत में रुकावट होती है, अल्लाह उन बुराइयों से हमारी हिफाजत फरमाए। और आज की रात ख़ास तौर पे ये दुआ करें कि अल्लाह हमारे दिल को पाक साफ़ करे। सारी कहानी यहीं से शुरू होती है, सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। इन्नल्लाह यअलमु मा फ़िस सुदूर। अल्लाह दिलों के भेदों को जानने वाला है। अल्लाह दिलों के भेदों को जानने वाला है, इसीलिए दिल को बनाना बे इंतहा ज़रूरी है।